اسیر سلطنت، جو کہ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آن گوئنگ ہے، جس کی اب تک 15 اقساط آ چکی ہیں اور اس کو تحریر کیا ہے ہما قریشی نے۔ تو جناب میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کی اگلی قسط، جس کا آپ کو یقیناً شدت سے انتظار ہوگا۔ تو جناب مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے میں ناول کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ایسے انٹرسٹنگ ناولز کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلے میں شروع کرتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ 16۔ بابا، حد کر دیا آپ نے، اس لڑکی نے آپ کی اتنی تذلیل کی اور آپ صرف سن کر آ گئے؟ منہ توڑ دینا چاہیے تھا آپ کو۔ خطیب تو عمر صاحب کی زبانی عائرہ کی بدتمیزیاں سن آگ بگولا ہو گیا تھا۔ ٹھنڈے ہو جاؤ اور فکر نہ کرو، میں اتنی آسانی سے تو نہیں بخشوں گا اس لڑکی کو، وہ سختی سے بولے۔ عائرہ کو دھمکانے کے لیے آپ نے جو آدمی بھیجا تھا، کہیں اس کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا کہ وہ اجمل سلطان کا نہیں بلکہ ہمارا آدمی تھا؟ اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ بیٹا، تمہارے باپ نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں، تم فکر نہ کرو، اس لڑکی کی ساری اکڑ تو میں ہی نکالوں گا۔ وہ انتہائی نفرت آمیز لہجے میں غرائے تھے۔ تو کیا عائرہ پر گولی آپ نے چلوائی تھی؟ وہ پرسوچ ہوا۔ اگر یہ گولی میں نے چلوائی ہوتی تو وہ اس وقت 4 کندھوں پر اپنے آخری سفر کی جانب گامزن ہوتی۔ وہ ناگواری سے پھنکارے۔ تو مطلب یہ گولی اجمل سلطان کی جانب سے چلوائی گئی ہے؟ جیسے نتیجے پر پہنچا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ اس وقت بپھرا شیر بنا ہوا ہے۔ عائرہ بار بار اس کے راستے میں آ رہی ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ خاموش بیٹھ جائے؟ وہ پرسوچ دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے درمیان ضرور کوئی تیسرا ہے جو یہ سب گیم کھیل رہا ہے۔ خطیب کی اپنی ہی سوچ تھی۔ تم یہ بتاؤ، اس لڑکی سے شادی کرنی ہے کیا؟ وہ بیٹے کی جانب متوجہ ہوئے۔ بالکل کرنی ہے۔ پہلے میں عائرہ سے شادی محبت میں کرنا چاہتا تھا، مگر اب وہ لڑکی میری ضد بن گئی ہے۔ آخر اس لڑکی کی اتنی جرأت کیسے ہوئی کہ وہ مجھے، خطیب عالمگیر کو ٹھکرائے؟ وہ لہجے میں بے پناہ ناگواریاں سموئے درشتگی سے کرایا تھا۔ تو بس پھر تم ذرا انتظار کرو، اگر وہ تمہارے قدموں میں بیٹھ کر اپنے کیے کی معافی نہ مانگے تو تم اپنے باپ کا نام بدل دینا، مگر فی الحال الیکشن تک خاموش رہو، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارا ایک غلط قدم عوام میں انتشار برپا کر دے۔ وہ دور اندیشی سے مظاہرہ کر رہے تھے، جبکہ وہ غصے سے کھولتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ وہ ہسپتال سے چھٹی کے بعد مروان کی ہمراہی میں ہی گھر واپس آئی تھی۔ زمرد بیگم تو اس کے ہاتھ پر زخم دیکھ کر گڑبڑا کر رہ گئی تھیں۔ مروان نے بمشکل انہیں سمجھایا تھا۔ سچ شکر تھا کہ انہوں نے آج کی نیوز نہیں دیکھی تھی، ورنہ اب تک وہ سب جان چکی ہوتی۔ یہ سب ہوا کیسے؟ وہ کون لوگ تھے عائرہ؟ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ وہ عائرہ کے کمرے میں موجود تھے، جو بستر پر نیم دراز آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ ایک ہی دن میں وہ جھٹک کر رہ گئی تھی۔ مروان خاموش اور ذرا فاصلے سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے مما، یار ریلیکس رہیں، ایک وکیل کی والدہ ہیں آپ، اور اتنا نازک دل۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتی ان کی توجہ بھٹکانے کی غرض سے شرارتی لہجے میں گویا ہوئی۔ بھاڑ میں گئی ایسی وکالت، جو میری بچی کی جان پر ہی بن گئی ہے۔ بس اب تم کچھ دن کی آف لے لو، کوئی کیس نہیں لڑ رہی ہو تم۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے عائرہ، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گی۔ وہ آنسو ضبط کرتی سختی سے بولی تھیں۔ حکم والدہ کا۔ وہ شرارت سے سر خم کرتی مروان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ بس یہی حرکتیں ہیں تمہاری، مگر اب بس ذرا تم اپنی منمانی کر کے دکھاؤ۔ وہ ناراض ہوئیں۔ مطلب آپ کو یقین دلانے کے لیے ابھی بھی منمانی کر کے دکھانی پڑے گی؟ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ مروان، بتا دو اسے، میں اب اس کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کروں گی اور ٹھیک ٹھاک قسم کی مار لگاؤں گی۔ وہ بیٹی کو محبت سے دیکھتی اب خاموش بیٹھے مروان کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ میں تو کہہ رہا تھا پپو، اس بد دماغ بیرسٹر کو راہ راست پر لانے کے لیے آپ ایک بار ڈنڈا اٹھا ہی لیں۔ وہ مزے سے بولا۔ عائرہ نے ابرو اٹھائے۔ او ریلی؟ ویسے مما مجھے لگتا ہے کہ ڈنڈا تو مروان صاحب پر ان کے ابا حضور نے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتی مروان کو چھیڑنا ہرگز نہیں بھولی تھی، جس نے اپنی خرافاتی بیوی کو دیکھ پھپھی کے لحاظ میں دانت پیسے تھے۔ عائرہ، بری بات ہے، شوہر سے ایسے بات کرتے ہیں؟ انہوں نے بیٹی کو ڈپٹا۔ شوہر نہیں منکو، ابھی یہ پورے شوہر نہیں ہیں میرے۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو بندوق کی گولی کھا کر کچھ زیادہ ہی خوش مزاج ہو گئی تھی۔ ایک ہی بات ہے، اصل نکاح ہی ہوتا ہے بس۔ زمرد بیگم نے بیٹی کی بات ہوا میں اڑائی۔ آپ میری مما ہیں یا مروان کی؟ اس نے خشمگین نظروں سے ماں کو دیکھا۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ سر جھٹک گئیں۔ مروان، وہ جو نگاہوں ہی نگاہوں میں اسے گھورتا بہت کچھ باور کروا رہا تھا، زمرد کی آواز پر چونک کر ہوش میں آیا۔ جی پھپھو؟ بھابھی کو پتہ ہے کہ تم یہاں ہو؟ مروان نے گہری سانس خارج کی۔ عائرہ آپ سنجیدگی سے اس کی جانب متوجہ تھی۔ نہیں، مگر آپ ان کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لیں پھپھو،
وہ اس دن غصے میں تھی۔ مما نے آپ سے جو کچھ بھی کہا اس کی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ زمرد خاموش رہی تھی۔ بھائی صاحب اور بھابھی سے کب بات کرو گے تم مروان؟ وہ سوالیہ گویا ہوئی تو وہ ایک لمحے کو خاموش رہ گیا۔ ابھی تو میں بابا سے بات نہیں کر سکتا پھپھو۔ آپ تو جانتی ہی ہیں نا کہ بسمل سے منگنی بابا نے الیکشنز کی وجہ سے ہی کروائی ہے۔ وہ لب بھینچ گئیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم دونوں کو اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ خفقی سے بولی۔ اگر میں عائرہ کو نکاح میں نہیں لیتا تو کیا آپ لوگ اس رشتے کے لیے راضی ہو جاتے؟ وہ چپ رہیں۔ آپ لوگ کبھی نہیں مانتے پھپھو، اور میں عائرہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ عائرہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا جو ضبط سے سرخ پڑ رہا تھا۔ جتنا جلدی ہو سکے بھائی صاحب سے بات کرو۔ میں ماں ہوں عائرہ کی، اپنی بچی پر کسی کے جھوٹے الزامات کی بوچھاڑ برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ شرمندگی کے باعث نگاہیں چرا گیا۔ مما چھوڑیں ان باتوں کو، یہ بتائیں آپ نے کھانے میں کیا بنوایا ہے؟ وہ مروان کو شرمندہ ہوتا دیکھ ماں کو خاموش کرا گئی۔ کیا مطلب ہے کیا بنوایا ہے؟ تمہارا پرہیز کا کھانا بنائے؟ انہوں نے گھور کر دیکھا۔ اور اپنے لاڈلے کے لیے؟ اسے ایک بار پھر شرارت سوجھی تھی۔ نہیں پھپھو، یہ پاگل ہے، میں بس اب گھر کے لیے نکلوں گا۔ اس نے عائرہ کو گھور کر باز رکھنا چاہا۔ نہیں، کھانا کھا کر جانا مروان۔ نہیں پھپھو، بابا کی کالز آ رہی ہیں مسلسل، شاید وہ بھی کراچی پہنچ گئے ہیں، میں بس تھوڑی دیر میں نکلوں گا۔ ہاں اگر میری پھپھو کے ہاتھ کی کافی مل جاتی تو، وہ فرمائشی لہجے میں بولا تو زمرد بیگم اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کیوں نہیں بھائی؟ وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی جبھی وہ خود کو گھورتی عائرہ کے جانب مسکراہٹ پاس کرتا قریب آیا تھا۔ جہاں کچھ دیر قبل زمرد بیٹھی تھی اب وہاں مروان بیٹھا تھا۔ جان بوجھ کر کافی کے لیے بھیجا ہے نا تم نے مما کو؟ اس کے تیکھے پن سے کیے جانے والے سوال پر مسکرایا۔ ظاہر سی بات ہے، اب پھپھو کے سامنے تو تم سے اتنی محبت جتا نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لیتا شرارت سے بولا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ اب تم آزاد ہو؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ تو کون روک سکتا ہے مجھے؟ اس نے تنزیاں بھویں سمیٹیں۔ انسان بن جاؤ اور ذرا ہاتھ چھوڑو میرا۔ غالباً آج صبح ہی گولی لگی ہے مجھے اس ہاتھ پر جسے تم نے اتنا سختی سے تھام رکھا ہے۔ وہ گھور کر بولی تو اس کی گرفت میں نرمی آئی مگر اب چہرے پر سنجیدگی قائم تھی۔ ہاتھ ہمیشہ کی طرح سے گھنگریالی زلفوں سے جا الجھے تھے۔ میں نے تم سے اسپتال میں پوچھا تھا کہ تم پر گولی کس نے چلوائی تھی، تو تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ ایک دم سرد لب و لہجے میں گویا ہوا۔ وہ جو اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مچل رہی تھی ایک دم ٹھہر گئی۔ نظر اٹھا کر اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھا جو اپنی نگاہیں اس کے سر پر مرکوز کیے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ کیا جھوٹ بولا؟ وہ انجان بنی۔ یہی کہ تم نہیں جانتی کہ تم پر گولی چلانے والا شخص کون تھا۔ ہاں تو میں واقعی نہیں جانتی۔ مروان! وہ روانگی سے جھوٹ بول رہی تھی کہ وہ بالوں کو جھٹکا دیتا چہرہ اپنے قریب کر چکا تھا۔ گرفت میں نرمی تھی مگر عائرہ کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کا اشارہ اس کے سابقہ عمل کی جانب تھا۔ فی الحال تو کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے میں نے، لیکن اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو پھر یاد رکھنا میں سختی کرنے سے دور نہیں ہوں۔ اس کے غصے کے باعث سرخ پڑتے رخسار پر شدت بھرا لمس چھوڑتا اس کے کان کے بےحد نزدیک سرد لہجے میں غرایا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ وہ اس کی گرفت سے آزادی ملتے ہی کندھے پر ہاتھ مارتی ناراضگی سے گویا ہوئی۔ تم میری محبت ہو عائرہ، بلکہ تم مروان سلطان کی کمزوری ہو، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم میری آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ وہ سخت لہجے میں باور کروا رہا تھا، چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ وہ اس کی سختی پر نرم پڑی تھی جو یقیناً کسی بات کو لے کر حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ جو بات مجھے پتہ لگی ہے دعا کرنا کہ وہ سچ نہ ہو عائرہ، ورنہ تمہیں باز رکھنے کے لیے مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے تکلیف پہنچانے میں بھی ذرا تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے ہونک زدہ تاثرات کو سرد نگاہوں سے گھورتا سرخ رخسار کو دو انگلیوں سے چھوتا وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا۔ عائرہ نے بمشکل تھوک نکلا تھا۔ تم زیادہ ہی ٹینشن لے رہے ہو مروان۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اب۔ اس نے بات گھمانی چاہی۔ نظر آ رہا ہے مجھے، ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ تمہاری پرواز زیادہ ہی اونچی ہوتی جا رہی ہے، اب واقعی تمہارے پنکھ کاٹنے پڑیں گے۔ عائرہ نے اس کے لفظوں کی سختی پر خفگی سے گھورا تھا۔ انسان بن جاؤ، میں کوئی دبو لڑکی ہرگز نہیں ہوں جو تمہاری ان کیڑے بھپکیوں میں آ جاؤں گی۔ اس نے بھی حساب بے باک کیا۔ چلو شاباش، اپنا سامان پیک کرو، تم اٹھ جاؤ فوراً، ایک گولی ہی لگی ہے، اچھی بھلی ٹھیک ٹھاک ہو۔ وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ ہونہ کوئی مطلب یہ ہے کہ مائی لو، کہ اب میں مزید تمہاری کوئی بھی بے وقوفی برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری رخصتی ہو رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ ابھی اور اسی وقت۔ اب ویسے بھی میں اتنے سالوں میں تمہارا آدھا ادھورا سا شوہر بن کر تھک چکا ہوں۔ آئی وانٹ عائرہ الہی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ۔ خمار آلود لہجے میں جنونیت سے گریبان سے تھام کر اپنے بے حد نزدیک کیے اس کی بادامی خوفزدہ آنکھوں میں اپنی سرد نگاہیں گاڑتا معنی خیزی سے مسکرایا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ وہ ایک ہاتھ سے اسے پیچھے دھکا دیتی جان کر کمبل سر
سر تک تان کر لیٹ گئی تھی، گویا اس سے رائے فرار اختیار کی گئی تھی، جو اب سر پر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ کیا ہے بھائی؟ وہ جو ہنوز یوں ہی کھڑا رہا تھا تو کمبل سے چہرہ نکالتی ناچار مسکرائی تھی۔ بہتر ہے خود اٹھ کر اپنی پیکنگ کر لو، میں جا رہا ہوں پھپھو سے بات کرنے، ورنہ پھر تم جانتی ہو کہ تمہیں لے کر میں کتنا پاگل ہوں۔ میری انا کو نہ للکارو، اٹھ جاؤ شاباش فوراً۔ وہ ذرا سا جھکا چہرہ تھپتھپاتا تنبیہ لہجے میں بولا تھا۔ میں فی الحال رخصتی نہیں چاہتی، لیکن میں رخصتی چاہتا ہوں، اور ویسے بھی مجھے اب تک تم پر بھی یقین نہیں رہا، تو میری پناہوں سے زیادہ کہیں محفوظ نہیں رہ سکتی، اور جو تم نے کیا ہے نا، سزا بھگتنے کے لیے تیار کر لو، خود کو تیار کر لو۔ اس کے لہجے کا جنون واضح تھا۔ مروان اچھا سوری، وہ فوراً لائن پر آئی تھی، جانتی تھی کہ اگر وہ شخص اپنی پر آ جائے تو ضد میں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھا۔ نہ بہت رہ رہی تم یہاں، اور بہت باتیں ہو گئیں، اب ہم باقی کی باتیں ہمارے بیڈ روم میں چل کر ہی کریں گے۔ وہ آنکھوں کو جنبش دیتا مسکراہٹ پاس کرتا اسے سوچوں میں غرق دیکھ کر زمرد بیگم کی تلاش میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ تو مروان سلطان صاحب جو ہیں وہ اپنی بیگم کی یعنی اپنی منکوحہ کی رخصتی کروا رہے ہیں، اور جناب کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آئرہ پہ گولی کس نے چلوائی ہوگی؟ تو چلیں اس کا تو ہم آگے معلوم ہوگا، تو جاننے کے لیے آپ لوگ بھی یقیناً بےتاب ہوں گے اور میں بھی، تو جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔